أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفات کبریائیوں بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگین اللہ تعالیٰ درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگ دوستو، اس کائنات میں چند ایسے خاندان ہیں کہ جنہیں خالق کائنات نے بڑا ہی پسند فرمایا. انہیں کائنات کے لوگوں میں سے چن لیا، ان سے محبت فرمائی. ان خاندانوں کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں اس انداز میں فرمایا: ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. کہ بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چنا، انہیں پسند فرمایا، پھر نوح کو چنا، پھر نوح کے بعد آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا. یہ وہ خاندان ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اس کائنات میں تمام لوگوں سے ممتاز عزت، شرف اور بزرگی سے نوازا ہے. سیدنا واسطہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، بے شک رب تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے، یعنی اولاد اسماعیل، حضرت ابراہیم کی آل میں سے، تو حضرت ابراہیم کی آل میں سے حضرت اسماعیل اور پھر اسماعیل کی اولاد سے ان کے خاندان سے رب تعالیٰ نے کنانہ کو چنا. واصطفى قریشا من
اصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھے رب تعالیٰ نے بنو ہاشم سے چنا۔ تو گویا یہ خاندان جو ہیں، یہ تمام کے تمام خاندان اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، انہیں رب تعالیٰ نے پسند فرمایا، انہیں رب تعالیٰ نے چنا۔ نبی علیہ السلام کے خاندان کو بھی رب تعالیٰ نے چنا، بنو ہاشم کو بھی چنا، اور ان سے رب تعالیٰ نے محبت فرمائی۔ جن چیزوں سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق ان چیزوں سے محبت کرتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے، آپ کے اہل بیت سے محبت فرمائیں، آپ کی آل اولاد سے، آپ کے خاندان کے لوگوں سے محبت فرمائیں، کیونکہ ان سے محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض، ان سے نفرت، ان سے دشمنی انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد، ہم اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی بندہ بغض کرے گا، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ نبی علیہ السلام کے خاندان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام کے خاندان سے، آپ کے اہل بیت سے بغض رکھنا، یہ انسان کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، اور اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی آڑ میں نبی علیہ السلام کے دوسرے صحابہ پر طعن و تشنیع کریں، اور ان پر انگلیاں اٹھائیں، ان پر الزام تراشیاں کریں، اور انہیں گالیاں دیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا يحبهم الا مؤمن، ان سے محبت صرف مومن ہی کریں گے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے نفرت، ان سے بغض، ان سے عداوت صرف منافق ہی رکھیں گے۔ منافق کے علاوہ جو مومن ہوگا وہ صرف ان سے محبت کرے گا، کبھی ان سے دشمنی نہیں کرے گا، کبھی ان کے خلاف اپنی زبان کو حرکت نہیں دے گا۔ صحابی رسول سیدنا سعد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یؤمن بالرسول، وہ بندہ رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا، من لم یوقر اصحابہ، جو میرے نبی کے اصحاب کی عزت اور ان کی توقیر نہیں کرتا، جو ان کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، صحابہ اسے مومن ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے اصحاب اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ میں یہ نقل فرماتے ہیں، ہم اہل الحدیث اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، جو نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کی سنت کو فالو کرنے والے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے تمام صحابہ، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ اصحاب بدر ہوں، چاہے وہ مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، چاہے وہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں، جس نے بھی حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے ان کے بارے میں کہ ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں کسی دوسرے سے نفرت بھی نہیں کرتے، سب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں کسی دوسرے سے نفرت بھی نہیں کرتے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت، اہل بیت کی محبت، نبی کے اصحاب کی محبت
کا کوئی بھی جانثار، چاہے وہ اصحاب بدر سے ہو، السابقون الاولون سے ہو، بعد میں ایمان لانے والوں میں سے ہو، کوئی بھی صحابی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عظمت میں، شان میں، مقام میں، درجے میں اس کا پہلا درجہ ہے یا آخری درجہ ہے، جس درجے میں بھی ہے وہ، ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو بیان نہیں کرتے اور ان کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے ان کی اچھائیوں کو بیان کرنے کا حکم دیا، اور ان کی جو غلطیاں بتقاضۂ بشریت ان سے ہوئی، اللہ نے وہ غلطیاں انہیں معاف فرما دی اور اللہ ان سے دنیا میں ہی راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے راضی ہونے کے بعد، اللہ کے معاف کرنے کے بعد، ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی غلطیوں کو ہائلائٹ کریں اور ہم ان کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور فتنہ اور فساد کا باعث بنیں؟ اسی وجہ سے پاکستان کی اسمبلی میں بھی یہ بل پاس کیا گیا اور سینٹ میں بھی یہ بل پاس کیا گیا۔ اب صدر کے پاس ہے، وہاں یہ کام ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ نے اس کو ہدایت دے اور اس پر دستخط کر دے، کیونکہ یہ معاملہ صرف صحابہ کا نہیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا بھی ہے۔ رافضیوں کو تکلیف ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہم نبی کے صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں گے تو قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، حالانکہ بل دونوں سائڈ کا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے جو بندہ عداوت کرے گا، ان کے خلاف جو بندہ اپنی زبان تراشی کرے گا، الزام لگائے گا، ان کے خلاف بکواسات کرے گا یا نبی کے صحابہ کے خلاف کرے گا، اس بندے کے خلاف قانون کی روح سے قانون اس کارروائی کی جائے گی، اور وہ کارروائی کیا ہے کہ اس کی سزا 8 سال سے لے کر عمر قید تک کر دی جائے گی۔ تو یہ ان کو تکلیف ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ صدر پاکستان کو ہدایت دے اور وہ اس بل کے اوپر دستخط کر دے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو آپ اس مثال سے سمجھیں۔ یہ ویسے 2 احادیث ہیں لیکن ہیں دونوں ضعیف۔ حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ دونوں روایت موجود ہیں، لیکن کیونکہ یہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اس لیے ان کو حدیث کی روح سے میں بیان نہیں کروں گا، میں ایک مثال کے طور پہ بیان کروں گا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ میرے اہل بیت کی کشتی نوح کی طرح مثال ہے، فمن رکبها نجا ومن تخلف، جو بندہ میرے اہل بیت کی کشتیوں میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بندہ پیچھے رہ گیا حالانکہ وہ تباہ ہو گیا۔ دوسری حدیث ہے صحابہ کے بارے میں، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ اصحاب النجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ دونوں حدیثیں ہیں، دونوں ہی ضعیف، لیکن ہم ان کو حدیث کی روح سے بیان نہیں کریں۔ کشتیوں کا کام ہے لوگوں کو سمندری لہروں سے، سمندری موجوں سے بچانا، اور آسمان کے ستاروں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے لوگ اپنے رستوں کی تعیین کرتے ہیں، کہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو رات کے وقت وہ سفر کرتے، دن کے وقت وہ سکون کرتے، جب رات کے وقت وہ سمندروں کا سفر کرتے تو اس وقت وہ پھر ستاروں کی مدد سے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے۔ اگر ہم اس کو صرف مثال کے طور پر لیں کہ فتنے آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے آئیں گے جیسے سمندری لہریں ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، اور جب انسان ایک فتنے کو دیکھے گا تو کہے گا بہت بڑا فتنہ ہے، جب اس سے بار بار
بہت بڑا نظر آئے گا، آتا جائے گا تو سمندری لہروں کی طرح۔ فتنوں کے اس دور میں ہم کس طرح ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کس طرح ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس میں یہی حل ہے کہ اہل بیت کی ان کشتیوں میں سوار ہو جائیے، اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، نبی کے تمام اہل بیت سے محبت کیجیے، اپنی آنکھوں کا انہیں نور بنائیے، دلوں کا سرور بنائیے، ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، اور پھر اس کے بعد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کی اس تصورتی کے اوپر عمل پیرا ہو کر صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ جو اہل بیت سے بغض کرے اور صحابہ سے محب ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی ناکام ہو جائے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے نفرت کرے وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جو ان دونوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا اور پھر ان کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود یعنی جنت کو حاصل کرنا۔ اللہ ہمیں صحابہ اور نبی اسلام کے اہل بیت کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہمیں اپنے اصلی مقام جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام حج سے جب واپس آ رہے تھے غدیر خم کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بہت وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو تھامے رکھنا، واستمسکوا بہ، اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، فحث علی کتاب اللہ، پھر آپ نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلائی، ہمیں اس کتاب کو تھامنے کا حکم دیا، آپ ہمیں اس کے اوپر ابھارتے رہے، رغبت دلاتے رہے کہ لوگوں اس کو مت چھوڑنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وفات سے 1 یا 2 دن قبل جو حدیث ارشاد فرمائی اس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، جب اس کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جہاں بھی آپ اس حدیث میں کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلا رہے ہیں، اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ آپ نے فرمایا وآل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہوں، کبھی بھی میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرنا۔ معاملہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید
یمن کی طرف جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان کا کسی معاملے کے اندر کسی معاملے کے اوپر بحث ہو گئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا کہ وہاں یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ خون پہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا پیارا سمجھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہاں کچھ لوگوں نے مولا کا معنی رقم لے لیا کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے، مشکلوں کے وقت کام آنے والا وہ ہے، مدد کرنے والا وہ ہے، نصرت کرنے والا وہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا مولا علی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ مولا کا مطلب یہاں دوست ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ آپ نے اس معاملے کو رفع دفع کروا دیا اور لوگوں کو اہل بیت کی کے مقام و مرتبہ سمجھا دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد بھی میرے اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت اسی طرح کرنا ہے جس طرح میری زندگی میں تم مجھ سے کر رہے ہو، اس طرح میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے رہنا ہے۔ یہ خطبہ جو تھا یہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے تھا، اور ان کا اس دنیا میں جو مقام و مرتبہ تھا اس کو واضح کرنے کے لیے تھا۔ اس میں جو دوسری پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ کتاب اللہ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کچھ لوگ اس حدیث کو تو بیان کرتے ہیں، تمام مقام پہ ذکر بیان، اہل شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبند حنفی بریلوی سب بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو سب بیان کرتے ہیں، لیکن بیان اس حدیث کا آگے والا حصہ ہے۔ جو اس حدیث سے مقام علی کو ثابت کرتے ہیں ان کو یہ بھی تو چاہیے کہ وہ اس حدیث کے پہلے حصے کو بھی تو مانے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہی پورا نہیں ہے، جس قرآن کی عبادت کا اللہ نے ذمہ لیا، کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان هو الا ذکر للعالمین، اس کو میں نے تمام جہانوں کے لیے، تمام آنے والے وقتوں کے لیے اس قرآن کو نصیحت بنایا ہے۔ اگر یہ نصیحت ہی پوری نہیں ہے، ان کے بقول کہ 10 سوارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، اور ہمارا جو 13واں امام ہے وہ اس قرآن کو جو پورا قرآن ہے وہ لے کر غار میں جا کر ہو گیا ہے، اب وہ قرب قیامت باہر نکلے گا اور وہ باہر آئے گا اور ہم پھر اس قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ تو وہ اس قرآن کو پورا سمجھتے ہی، قرآن جس کے ساتھ چمٹنے کا اللہ نے حکم دیا، جس کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو یہ پورا نہیں مانتے اور اس کو یہ ماننے سے قاصر ہیں۔ آپ کو اہل تشریف پوری بیاتری میں قرآن کا کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ان سے یہ دولت بھی چھین لی ہے کہ ان کے دلوں میں نبی کے صحابہ کے لیے وہ، ان کے دلوں میں نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے لیے محبت نہیں ہے، تو اللہ نے ان سے یہ دولت بھی چھین لی اور ان کو جو سزا دی ہے اب یہ قیامت تک پیٹتے رہیں گے، ان کے سینوں میں کبھی قرآن نہیں آ سکتا۔ قرآن کو ہدایت سمجھیے، قرآن ہدایت ہے، نور ہے، رستہ بتلانے والا ہے۔ جب ہم اس کو پورا نہیں سمجھیں گے، اس کو مکمل نہیں سمجھیں گے، تو پھر یاد رکھیے یہ اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس کے مطابق اپنی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن مکمل ہے اور قرآن کے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ قیامت کی دیواروں تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمی ہے، نہ ہی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ قیامت تک یہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے۔ تو حضرت علی کا مقام و مرتبہ بھی ہے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ آپ نے اہل بیت
بیت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ ہر اہل غیر نتو خیرے کو دیکھیں گے، وہ سید بنا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہاشمی بنائے ہوئے پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو قریشی کروا رہا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے یہ بات ذہن میں انہیں رکھ لینی چاہیے، دل کی تختیوں پر لکھ لینی چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے اپنا نسب تبدیل کر لیا، اپنا خاندان اور اس کو تبدیل کیا، وہ بندہ اللہ کے ہاں لعنتی ہے۔ اس لیے اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر آپ کو رہنا ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو مغلوں کے گھر میں پیدا کیا ہے تو آپ مغل ہی رہیے۔ اللہ نے آپ کو لوہاروں کے گھر میں پیدا کیا ہے، آپ لوہار ہی رہیے۔ ترخانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ترخان رہیے۔ ارائیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ارائی رہیے۔ پاٹ شیخ جو قوم جس خاندان کے اندر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اسی پر رہیے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صرف پہچان ہے، باقی سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کے ہاں اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت میرے ہاں چاہیے، مقام و مرتبہ چاہتے ہو تو یہ برادریوں کے اندر نہیں ہے، یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، اس کی یہ ذات ہے، اس کا یہ نسب ہے۔ ہم نے اپنے خاندان کو کئی دفعہ حقیر سمجھتے ہیں، کوئی موچیوں کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی نائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی ترخانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ کمی لوگ ہیں، نہیں، ہر خاندان اللہ نے بنایا ہے اور ہر انسان کو اپنے خاندان کے اندر ہی رہنا چاہیے اور اپنی ذات، اپنے نسب کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں انسان لعنتی سبق کیا جائے۔ تو یہ جو سید بنے پھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ہی برادری میں رہیں۔ یہ مراسی اور یہ چنگڑ سب اپنے آپ کو شاہ کہلوا رہے ہیں، سید کہلوا رہے ہیں، نہیں، اپنی ہی برادری میں رہیے۔ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے، جو اس خاندان اور سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، وہی آپ کی آل میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو یہاں ایک سوال کا اور بھی ازالہ کر دوں کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کی آل میں فرق ہے۔ آپ کی آل میں آپ کی ساری امت داخل ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ آپ کی آل میں داخل ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رحمتوں کا نزول فرما محمد علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ نبی اسلام کی آل کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کا کلمہ پڑھا وہ آپ کی آل میں داخل ہے۔ اب اس میں سے کچھ آپ کے اہل ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ کے اہل بیت کون ہے؟ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ جو ہماری اہل سنت کے مخالف پارٹی ہے اہل تشیع، ان کے نزدیک سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ان کی جو اولاد شہر والوں سے ہے، یہ ایران والے انہیں کو سید مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شہر بانو جو تھی یہ کسرا کی بیٹی تھی، اور جب کسرا حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تو سیدنا عمر فاروق نے کسرا کی بیٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ان سے شادی کر، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی تو عزت و احترام دیا آپ نے اور ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے شادی کر۔ اب جو شہر بانو کی نسل ہے، یہ فارسی جو ہے، یہ ایرانی جو ہے، صرف انہی کو سید سمجھتے ہیں۔ باقی جو حضرت حسین کی اولاد ہے یا حضرت حسن کی جو اولاد ہے، جو حضرت علی کی دوسری اولاد، ان کو کسی کو یہ اہل بیت میں شمار نہیں کرتا۔ جبکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ
علیہ السلام کی بیویاں قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں آیات تطہیر اتری وہ نبی اسلام کی بیویاں ہیں۔ ان کے بعد آل عباس، نبی اسلام کے جتنے چچا ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تمام آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس طرح آل جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، آل عقیل، آل علی، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی پھوپھیاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم یعنی آپ کے جو چچا تھے اور جو آپ کے قبیلے کے دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بنو مطلب یعنی آپ کے چچا جو تھے وہ، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ہر وہ بندہ آپ کے اہل بیت میں سے جس نے اسلام قبول کیا آپ کے خاندان میں سے، وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہے اور اس پر صدقہ حرام ہے۔ جس پر آپ کے خاندان میں سے صدقہ حرام ہے وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ قرآن نے نبی اسلام کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے ایک دفعہ آ کر آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی دنیا کی یہ زیب و زینت چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، جس طرح یہ دوسری لوگوں کی بیویوں کے پاس، عورتوں کے پاس مال و دولت ہے۔ آپ تو سید الانبیاء ہیں، اولین و آخرین کے سردار ہیں، ہمیں بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف لائے تو یہ ساری باتیں پردے کے پیچھے ہو گئی، کیونکہ یہ نبی اسلام کے سنت تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ انہوں نے کیا تو آپ نے حضرت عمر کو بتایا یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا قریب ہے کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے کہ وہ تمہیں طلاقیں دے دے اور تمہیں فارغ کر کے نبی کو دوسریاں بیویاں دے دے جو تم سے اچھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی اس رائے کے مطابق قرآن نازل فرما دی اور میں اے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب ان کو بلائیے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں آ جاؤ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر اسی طرح ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ غربت کے فاقے جس طرح تم زندگی گزار رہی ہو اسی طرح کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا یہ تو دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس کا کیا کرنا، جنت میں نبی کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ملے گی جو بہترین زندگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر نبی کی بیویوں کو جو مقام دیا ہے، دنیا اس پہ رشا کرتے ہیں، پہلی عزت پہلا مقام جو دیا، کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، تمہارا یہ مقام ہے کہ اس کائنات کی تمام عورتیں تمہاری جوتی کی پاک کے برابر ہیں، تم جیسی اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا۔ دوسری فضیلت رب نے عطا فرمائی، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتے ہوئے نیک عمل کرتی رہی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو ڈبل اجر عطا فرمائیں۔ دنیا کی ہر عورت کو ایک نیکی پر ایک نیکی ملے گی، لیکن تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اگر انہیں ایک جنت ملی تمہیں دوہری جنتیں ملے گی، اگر انہیں ایک نیکی کا صلہ ایک کی صورت میں ملتا ہے تو تمہیں ڈبل میں ملے گا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یہیں پہ بس نہیں، ہم نے تمہارے لیے
بہترین عزت والی روزی کا بندوبست بھی کر دیا۔ اور آگے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہو، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ تمہاری عزت، یہ تمہارا مقام ہے کہ اللہ نے تمہیں تمام قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی مائیں بنا دیا ہے۔ تمہاری عزت، تمہارا یہ مقام ہے۔ ماں کی عظمت، ماں کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، اور جو ماں کے اوپر پھونکے، ماں کے اوپر الزام تراشی کرے، وہ حلال کا نہیں ہو سکتا، حرام زادہ ہی ہوگا، اور وہ اپنی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ جو ماں عائشہ پہ الزام لگائے، جو نبی کی بیویوں پر، مومنوں کی ماں پر الزام تراشی کرے گا، وہ کبھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوگا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ چوتھا رتبہ اور شان اور مقام جو رب نے نبی کی بیویوں کو عطا فرمایا وہ یہ ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اب نبی کی وفات کے بعد ان کی یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام ہے کہ کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ سمجھ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبہ کر دیا، اے میرے محبوب، انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو ٹھکرا دیا ہے، انہوں نے آپ کی صحبت کو پسند کیا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں لا یحل لکم النساء بعد، اب اس واقعہ کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال نہیں ہے۔ اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی اور کو آپ طلاق دے سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسری شادی کریں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت آپ کی بیویاں ہیں۔ جہاں یہ آیت تطہیر کا نزول ہوا وہاں یہ سارا واقعہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم تم سے جو دنیا کی تمہارے دل کے اندر محبت تھی، جو دنیا کے مال و متاع کی تمہارے دلوں کے اندر چاہت تھی، اس کو نکال دیا ہے۔ اس شیطان کی محبت کو ہم نے تمہارے دل سے نکال دیا، اور تمہارے دل سے شہوات کی محبت کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دیا ہے، اور تمہارے دلوں کو پاکیزہ کر دیا ہے۔ جو انہیں پاکیزہ سمجھے گا وہ مومن ہوگا، اور جو ان ہستیوں کو، ان ماں کو پاکیزہ نہ سمجھے، ان پہ الزام لگائے اور ان پہ زنا جیسی تہمتیں لگائے، یاد رکھیے وہ بندہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوگا۔ قرآن نے وہاں نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا، اور کہتے ہیں کہ بیویاں شامل نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیات اتری تو یہ آیات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن و حسین کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، آپ نے ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور ان کے اوپر اپنی یا ایھا المزمل والی چادر ڈال کے آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ما انا من اہل بیتی، کیا میں آپ کی گھر والی نہیں ہوں؟ قال انک اہل خیر، تو تو میری بہترین اہل بیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کو آیت تطہیر کے بعد چادر کے نیچے لے کر دعا کے ذریعے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اسی طرح پھر آپ حضرت عباس کے گھر میں گئے، ان کو اکٹھا کیا، ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی، ان کے لیے بھی دعا فرمائی اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ اس
طرح ان تمام جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، یہ تمام کے تمام جو صحابہ تھے، تمام کے تمام جو اہل بیت تھے، ان کو اہل بیت میں آپ نے اسی طرح شامل فرمایا اپنی دعا کے ذریعے، اور نبی کی بیویاں اصل میں آپ کے اہل بیت ہیں، اور ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ آپ کے نواسے اور نواسی، جس طرح آپ نے چادر ڈال کر حضرت حسن حضرت حسین کے لیے دعا فرمائی، آپ کے یہ بھی نواسے جو تھے یہ اہل بیت میں شامل تھے، اسی طرح آپ کی نواسیاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل تھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک ہار آیا، بڑا خوبصورت ہار تھا، تو آپ نے فرمایا یہ ہار جو ہے لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَىٰ أَحَبِّ إِلَيَّ أَهْلِي، میرے گھر میں سے، میرے اہل بیت میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا یہ ہار میں اسے دوں۔ لوگوں نے باتیں کی، آپ کی بیویوں نے باتیں کی، جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتیں کی، یہ تو ابو قحافہ کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو ملی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِ أُمَامَةَ بنت زینب بنت رسول اللہ، آپ نے وہ ہار اپنی نواسی، اپنی بیٹی کی بیٹی، آپ کی جو بیٹی زینب تھی، ابو العاص کی بیوی جو تھی، اس کی بیٹی کے گل میں ڈالا جس کا نام امامہ تھا۔ فرمایا یہ مجھے میرے بچوں میں سے سب سے زیادہ میرے اہل میں سے مجھے پسند ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ ہار امامہ کو دیا، اسے اپنے اہل بیت میں شامل کرنا ہے۔ اسی طرح ہر وہ بندہ جس پہ آپ کے خاندان میں صدقہ حرام ہے وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ سیدنا حسین بن صابرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے سوال کیا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، کیوں نہیں؟ نبی کی بیویاں تو نبی کے اہل بیت میں سے ہی ہیں، ولکن اہل بیتہ، لیکن آپ کے یہ بھی اہل بیت ہیں من حرم الصدقۃ بعدہ، جن پر آپ کی وفات کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ قال ومن ہم، تو میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو فرمایا ہم آل علی، وہ آل علی ہیں، آل حضرت علی کی پوری اولاد، آل عباس حضرت عباس کی ساری اولاد، آل عقیل حضرت عقیل کی ساری اولاد، آل جعفر حضرت جعفر کی ساری اولاد۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ وہ سب ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہ سب ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں ایک کھجور گری ہوئی پڑی تھی، تو حضرت حسن نے وہ کھجور کھا کر منہ میں ڈال دی، کھانا شروع ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو نکال دو، اور آپ نے انگلی ڈال کر ان کے منہ سے نکال دی اور فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں اللہ نے اپنے نبی کے اہل بیت کے لیے، آپ کی آل کے لیے یہ کھجوریں جو ہیں ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، شک کی بنا پر بھی آپ نے اپنی اس نواسے کو کھجور نہیں کھانے دی کہ ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو۔ تو نبی کے جتنے اہل بیت ہیں ان تمام پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں لے سکتے، صدقہ نہیں کھا سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اہل بیت ہیں ان تمام اہل بیت کی عزت احترام کرنا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا ہے، انہیں دل و جان سے عزیز رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت ایمان ہے، ان سے محبت ایمان دین احسان ہے، اور ان سے نفرت، ان سے بغض یاد رکھیے کفر اور نفاق ہے، اور انسان کے لیے جہنم ہے۔ اگر انسان ان سے محبت کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے تمام اہل بیت سے، آپ کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔